بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز فجر کے بعد یہ دو صورتیں پڑھتے ہی گھر میں دولت کی بارش شروع ہو جاتی ہے، بد نصیب بھی خوش نصیب بن جاتا ہے۔ ناظرین، آج کل ہر دوسرا شخص رزق کی تنگی کی شکایت کر رہا ہے۔ ہر دل میں ایک پریشانی ہے، ہر گھر میں بے چینی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ آخر ایسا کیا کریں کہ ان کے حالات بدل جائیں، ان کے گھر میں بھی خوشیاں آئیں، ان کے بچوں کا مستقبل سنور جائے۔ جب وہ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، دوسروں کے بنگلوں، گاڑیوں، کوٹھیوں کو دیکھتے ہیں تو دل میں ایک چبھن سی محسوس ہوتی ہے۔ دل کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے؟ ہماری قسمت کب بدلے گی؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دن رات محنت تو کرتے ہیں مگر پھر بھی حالات ویسے کے ویسے رہتے ہیں۔ دل تھک جاتا ہے، امیدیں دم توڑنے لگتی ہیں۔ لیکن ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت بدلے، آپ کی بد نصیبی خوش نصیبی میں بدلے، آپ کی تنگ دستی خوشحالی میں بدلے، تو پھر ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ قرآن پاک سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن پاک سے تعلق قائم کرنا۔ قرآن ایک ایسی روشنی ہے جو اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ قرآن ایک ایسی برکت ہے جو تنگ دستی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے۔ قرآن و رحمت ہے جو دل کو سکون عطا کرتی ہے، گھروں میں خوشحالی لے کر آتی ہے۔ جو شخص قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ اگر تم میرے ذکر سے جڑ جاؤ، میری کتاب کو تھام لو، تو میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جس کا تمہیں گمان بھی نہیں تھا۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی دو ایسی صورتیں ہیں جن کی تلاوت اگر ایک بندہ فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد مستقل مزاجی سے کرنا شروع کر دے تو وہ بندہ جسے دنیا نے بد نصیب قرار دے دیا ہو، جسے کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا نہ ہو، جسے محفل میں نہ بلایا جاتا ہو، جس سے بات کرنا لوگ ایسے مقام کے خلاف سمجھتے ہوں، اس کی قسمت بھی اللہ کے فضل سے بدل سکتی ہے۔ ہم سب اس حقیقت سے واقف ہیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی تنگ دست ہو، سادہ لباس پہنتے یا کسی بڑی گاڑی میں نہ آتا ہو تو اسے کمتر سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ شاید کوئی بد دعا ہے یا اس کی قسمت میں کچھ نہیں لکھا۔ لیکن ناظرین، یاد رکھیں، یہ جو تنگی ہے یہ کسی بدقسمتی کی علامتی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا امتحان ہے، اور یہ امتحان وہی لوگ پاتے ہیں جن سے رب کو خاص محبت ہوتی ہے۔ کیونکہ آسانیوں میں تو ہر کوئی شکر ادا کرتا ہی ہے، مگر اصل بندہ وہی ہوتا ہے جو تنگی میں بھی صبر کرے، سجدے میں گرے اور رب سے مانگتا رہے۔ یہ دنیا کے لوگ تو ظاہری حالت کو دیکھ کر فیصلہ سنا دیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ لہٰذا ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو وہ مقام عطا کرے جہاں لوگ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھے، تو دل سے قرآن کو تھام لیں، اور خاص طور پر ان دو صورتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجیے گا۔ یاد رکھیں، انسان صرف اس وقت ذلیل ہوتا ہے جب وہ اللہ کے سوا کسی اور کا محتاج ہو جائے۔ اس لیے دعا یہی ہونی چاہیے کہ یا اللہ، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ناظرین، جب انسان اللہ کو چھوڑ کر بندوں کا محتاج بن جاتا ہے نا، تو وہ صرف ضرورت مند نہیں رہتا، وہ رفتہ رفتہ بلیک میل ہونے لگتا ہے، اس کی خودداری ختم ہو جاتی ہے، اس کی نظریں نیچے ہو جاتی ہیں، وہ اس قابل نہیں رہتا کہ کسی کے سامنے اپنا حق بھی عزت سے مانگ سکے، اور پھر وہی انسان جس نے کبھی اس کی مدد کی تھی بار بار تانے دیتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ میں نے تجھے اس وقت دیا تھا، میں نے تیرے لیے یہ کیا تھا، اور یہی انسان کی عزت نفس کو مجروح کر دیتی ہے۔ ناظرین، جس دن آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کچھ لے لیتے ہیں تو آپ اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور وہ انسان بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، حالانکہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی اللہ ہی کی عطا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو وہ سب کچھ پلک جھپتے ہی واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو عاجزی اختیار کرے، نہ کسی کے سامنے غرور کرے،
اور نہ کسی کے سامنے محتاج بنے۔ یاد رکھیں ناظرین، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کسی کے رحم و کرم پر جی رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ جو اپنے مال و دولت پر اکڑتے ہیں۔ لیکن دونوں غلط ہے، کیونکہ نہ محتاجی اچھی ہے نہ غرور۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ انسان صرف اللہ سے مانگے، اسی پر توکل رکھے، اسی پر بھروسہ کرے، اپنے گھروں کو نماز سے آباد کرے، قرآن کو تھام لے اور حال میں اللہ سے رجوع کرے، کیونکہ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے نا تو بندہ دنیا بھر کے سہاروں کے بغیر بھی سر اٹھا کر جی سکتا ہے۔ اگر آپ واقعی محتاجی سے نکلنا چاہتے ہیں، تنگی سے بچنا چاہتے ہیں، تو قرآن کی ان دو صورتوں کو مضبوطی سے تھام لیں، سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ۔ روزانہ کا معمول بنائیں، تھوڑا سا وقت نکالیں، لیکن ان صورتوں کے لیے لازمی وقت نکالیں، کیونکہ یہ وہ دو صورتیں ہیں جو آپ کے نصیب بدل سکتی ہے۔ سورۃ الرحمن اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم صفاتی الرحمن پر مشتمل ہے۔ جب کوئی بندہ بار بار سورۃ الرحمن کی تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کو اس کے سامنے سب سے پیار بھرے نام سے پکار رہا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ ضرور خوش ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری رحمت کو آواز دے رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو وہ رب خاموش نہیں رہتا، وہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور پھر سورۃ الواقعہ، یہ سورت ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو بندہ اسے روزانہ تلاوت کرے وہ فکر و فاقے سے محفوظ رہے گا۔ یہ وہ صورت ہے جو غریب کو مالدار بنا سکتی ہے، محتاج کو بے نیاز کر سکتی ہے۔ اس لیے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کبھی کسی انسان کے در پر نہ جانا پڑے، تو ان دو صورتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ سے مانگیں، بندوں سے نہیں۔ یقین رکھیں، دعا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں، اور دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ رزق کی بارش فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے پہلا دن گزر جائے، دوسرا دن بھی خاموشی سے گزر جائے، لیکن تیسرے دن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے دروازے کھول دے گا جن کا آپ نے کبھی بھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ بس دل میں یہ یقین رکھیں کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ اور یاد رکھیں، یہ فائدہ صرف دنیا تک محدود نہیں، آخرت میں بھی ان صورتوں کے پڑھنے والے ان انعامات کے مستحق ہوں گے جن کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو اب اس عمل کو لازمی کریے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے شیئر کریے گا، لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ یہ آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اور ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ شکریہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، اور جو نہیں مانگ سکے بھی مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔